ڈاکٹر صاحب زکوٰۃ کے حوالے سے کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ابتدائیے میں تھوڑی سی بات کر لیں، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہر شخص جاننا چاہتا ہے کہ اس حوالے سے اس میں کوئی کمی پیشی نہ ہو جائے، اور اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں کہ کن کن کو دی جا سکتی ہے، کن کن چیزوں پہ جو ہے زکوٰۃ آپ کو دینی پڑتی ہے، نکالنی پڑتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو جو ہم ڈسکس کر رہے تھے اس معاملے کو خلافت راستہ والا، ایک تو آپ یہ یاد رکھیے کہ ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی ہے۔ جی جی، آپ دیکھیں کہ رمضان کے حوالے سے، کیونکہ ہم یہ دیکھیں نا کہ صحابہ کرام رمضان کیسے مناتے تھے، جی جی، تو آپ دیکھیں کہ آپ تین قسم کی اقسام کے اندر افراد کو تقسیم کر سکتے ہیں رمضان کے حوالے سے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو جن کے اوپر رمضان آتا ہے اور وہ بقایا مہینوں کی طرح اسی طرح گزر جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ناکام اور نامراد ہوتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے جو ہے وہ سب و روز جو ہے اسی طرح گزرتے رہتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہے۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جو عبادت گزار ہو جاتے ہیں، جی جی، عبادت کرنا شروع ہوتا ہے، شوق عبادت بیدار ہو جاتا ہے، وہ اس طرف روزے رکھ رہے ہیں، قیام اللیل کی بات ہوئی، قیام اللیل کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، لیکن جس طرح ہی رمضان گزرتا ہے، ختم ہوتا ہے، تو وہ اپنی دوبارہ سابقہ روٹین کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو ان کو اس رمضان کا ثواب تو ملتا ہے، لیکن جو رمضان کے ثمرات تھے، جو اس کا رزلٹ تھا، وہ جنریٹ نہیں کر پاتے۔ اب ایک تیسری قسم کے لوگ ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نور علی نور، وہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، حقوق اللہ حقوق العباد کو نبھاتے رہتے ہیں، اور جیسے رمضان آتا ہے تو اس کے اندر اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو کیٹیگری ہے، یہ صحابہ کرام کی کیٹیگری ہے، جو پہلے بھی یہ نہیں ہے کہ ہماری طرح بس صرف رمضان آیا تو رمضان کے اندر ہی کچھ کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دیگر معاملات اسی طرح چلانے۔ تو صحابہ کرام رمضان سے پہلے اپنے جتنے بھی دنیاوی امور تھے ان کو کم کر لیتے تھے، اور وہ جتنا کچھ انہوں نے اس سے پہلے جو بھی کھانے کا اہتمام کرنا ہے، کچھ بھی جو سحری کا افطاری کا جو بھی، حالانکہ صحابہ کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے اور وہ خود بھی رکھتے بھی نہیں تھے مالی حالات اتنے بہتر، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل والا جو معاملہ زیادہ تھا، تو لہٰذا عمومی طور پہ یہی تھا کہ صحابہ صفحہ کو آپ دیکھ لیں یا دیگر صحابہ کو دیکھ لیں تو ان کی جو فائنینشلی طور پہ جو اتنے معاملات بہتر نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود جو بھی ان کا جو بھی سسٹم تھا اس کو وہ رمضان سے پہلے کر لیتے تھے، تاکہ رمضان کا استقبال کیا جا سکے، رمضان کی میزبانی کی جا سکے۔ مہمان ہمارے پاس آیا تو جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو رمضان ہے، یہ روزہ جو ہے، یہ صرف کھانے پینے کو بند کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ لغویات سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، باطل سے بچنا، یہ اس کا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے آنکھوں کا بھی روزہ ہے، تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہے، تو جب تم روزہ رکھو تو تم اس کنڈیشن میں ہو کہ تمہیں رب دیکھ رہا ہے، اور تم نے یہ اپنے ایک عضو کا خیال رکھنا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی کہیں۔ تو وہ اس طرح صحابہ کرام جو ہے وہ روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اب رہ گیا زکوٰۃ کا معاملہ، تو زکوٰۃ کو اگر آپ صحابہ کرام سے دیکھیں تو جیسے آقا علیہ السلام نے پردہ فرمایا، تو جو دیگر قبائل تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہ کسی نے سردار نے اسلام قبول کیا تو ان کی وجہ سے اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو کچھ اس طرح کے قبائل تھے، دور دراز کے قبائل۔ تو جیسے آقا علیہ السلام نے پردہ فرمایا، وصال آپ کا ہوا، تو فوراً ہی انہوں نے جو ہے وہ فتنہ انگیزی شروع کر دی اور کہا کہ جی ہم زکوٰۃ، اچھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، انہوں نے کہا جی ہم پرسنل ڈومین میں زکوٰۃ دیں گے، ہم اپنے علاقے پہ خرچ کریں گے زکوٰۃ، ہم ریاست کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے تو وہ اکیلے کھڑے ہوئے، اور پھر دیگر صحابہ، حضرت عمر فاروق اور دیگر، کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ ان کے خلاف کیسے جہاد کر سکتے ہیں، معانی زکوٰۃ کے خلاف، یہ تو کلمہ گو ہیں، یہ تو نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، اور جو آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں نکیل، اونٹ کی نکیل کی بھی زکوٰۃ بطور زکوٰۃ دیتا تھا، اگر وہ نکیل نہیں دے گا میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے واضح کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرائض جو ہے جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، اسی طرح اس کی بھی کریڈیبلٹی اور اسی طرح کی اتھارٹی ہے، تو اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ معمول تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کے حوالے سے تو خلفائے راشدین نے اس طرح سختی سے اس کا سٹینڈ لیا۔ اب رہ گیا سوال آپ کا زکوٰۃ کا، تو اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈسکشن کرتے رہیں گے۔ ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ زکوٰۃ کا ویسے لغوی معنی جو ہے پاک کرنا، پاکی اور بڑھوتری کے، تو بڑھوتری کے، یعنی اس میں افزائش ہوتی ہے، اس میں یعنی آپ دیکھیں کہ بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے اس کے پاس تو مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تمہارا مال ہے ہی نہیں، بالکل ایسے، اگر آپ وہ ناپاکی تھی، وہ آپ نے اگر اپنے میل تھی، اگر آپ نے اپنے مال کو پاک کرنا ہے تو وہ آپ زکوٰۃ دے دیں گے، وہ دوسروں کا حق تھا،
تو آپ دوسروں کا حق کو غصب کر کے اپنے مال کے اندر برکت نہیں پیدا کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. تو لہٰذا زکوٰۃ دینے سے برکت ہوتی ہے مال اور اس بڑھتا ہے. میں افزائش ہوتی ہے.